کے پی کے بلدیاتی انتخابات میں ناکامی، کنٹونمنٹ بورڈز کے الیکشن کی شکست اور پنجاب میں حالیہ ضمنی انتخابات کے نتائج کو دیکھتے ہوئے بزدار حکومت پنجاب میں با اختیار بلدیاتی نظام کا رزق لے گی یا نہیں، یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں اور اس کی مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں، اس کی اہمیت کو جانچتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہی ہیں آسیہ ریاض، جوائنٹ ڈائریکٹر ہیں پلڈاٹ کی۔ بہت بہت شکریہ آسیہ ریاض صاحبہ۔ بتائیے گا کہ یہ بلدیاتی الیکشن کا بڑا نیا ڈھانچہ تھا جس کے تحت کے پی کے پہلے فیز کے اندر یہ بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں، اور جو اس میں صورتحال نظر آ رہی ہے اپیرنٹلی ایک نئی بگننگ لگ رہی ہے پاکستان میں، کیونکہ بلدیاتی حکومتوں کو اتنا اختیار دینا، اس طرح سے الیکشن کرنا، کیا میرا یہ جو سوچ ہے اور یہ جو پرسیپشن ہے کیا درست ہے آپ؟ جی آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ اس کو ہم بہت دیر سے اس کو سسٹم کو دیکھ رہے ہیں لوکل گورنمنٹ کا۔ جب یہ لا پہلے کے پی میں آیا، پھر پنجاب میں چینج ہوا، پنجاب میں کافی شکلیں اس کی بدلیں، لیکن جو اس کا ایک ریولوشنری ایسپیکٹ ہے، یا پلڈاٹ اس کو کہتا رہا ہے کہ یہ گیم چینجر ہے جو نیا لوکل گورنمنٹ کا نظام ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ڈائریکٹ الیکشن ہے میئر کا یا ناظم کا، یہ ایک بہت بڑی ڈفرنس ہے ہمارے پہلے کے لوکل گورنمنٹ سسٹم سے۔ سو یہی ایک چیز ہوگی کہ جب چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوکل گورنمنٹ سسٹم کے اوپر سیاسی جماعتیں لپ سروس سے آگے نہیں جاتی، سو اگر ایک مضبوط نظام کی طرف ہم جا رہے ہیں، ابھی بھی کئی خامیاں ہیں اس میں، کئی ایشوز ہیں، کئی مسائل ہیں، وہ ہم اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، لیکن ایک تو یہ کہ ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ یہ بہت دیر سے عمران خان صاحب اور ان کی جماعت ایک لوکل گورنمنٹ کے سسٹم کو ریفارم کرنے کے آئیڈیا کے ساتھ چلے ہیں، تو انہوں نے اس کو پورا کر کے دکھایا ہے، کے پی میں بھی پہلے بھی، اب بھی، اور پنجاب کے اندر بھی، کہ اگر ہم نے ڈیوالو کرنا ہے صحیح معنوں میں، یعنی حکومت ہم نے لوگوں کے پاس لے کے جانی ہے، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے۔ سو ہمیں سٹیزنز کے طور پہ کم از کم پنجاب اور کے پی میں تو بہت خوش ہونا چاہیے کہ یہ واقعی ایک ایسی نئی شکل ہے مقامی حکومتوں کی جس کی پاکستان کو ضرورت ہے، بیکاز پہلے بہت ویک رہی ہیں مقامی حکومتیں۔ تو آسیہ صاحبہ یہ بتائیے کہ لاسٹ ٹائم ہم نے اگر اچھی مضبوط مقامی حکومتیں دیکھی تو وہ جنرل مشرف کے زمانے میں تھی، اور کافی لگتا تھا کہ کافی بہتر وہ نظام ہے۔ کیا یہ جو اب نظام پی ٹی آئی نے انٹروڈیوس کرایا ہے یہ اس جیسا ہے، اس سے بہتر ہے، یا اتنا اچھا نہیں ہے؟ جی بہت ڈفرنٹ ہے۔ دیکھیں سب سے بڑا ڈفرنس تو یہ ہے جنرل مشرف والی جو تھی، اس سے یہ کہ اس وقت تک ہم نے جو فیڈرل گورنمنٹ سے پروونشل گورنمنٹس کو جو وسائل جو ہمارے یعنی ان کو جو پاورز تھیں وہ ڈیوالو نہیں کی تھیں، ابھی فیڈریشن سے پروونسز کو نہیں ہوئی تھیں، 18ویں ترمیم نہیں ہوئی تھی، تو ہم نے ڈائریکٹلی فیڈریشن سے اٹھا کے لوکل گورنمنٹ کو اس وقت پاورز دے دی تھی، تو پروونسز صحیح اس وقت خفا ہوتے تھے کہ آپ نے ہمیں ڈاک خانہ بنا دیا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ایک آرڈر پاس کرتی ہے اور لوکل گورنمنٹ کیری آن کرتی ہے، اور پروونشل گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے۔ سو جہاں پہ پرابلم ہوئی ہماری سیاسی جماعتوں کی جس وقت گورنمنٹس آئیں الیکٹڈ، کہ اس کے باوجود کہ ڈیولوشن ہو گئی فیڈریشن سے پروونشل، اس پہ انہوں نے آگے پاس آن نہیں کی۔ سو اسی لیے اس کو بہت، میں اسی لیے بار بار یہ لفظ استعمال کر رہی ہوں کہ یہ گیم چینجر ہے، ریولوشنری ہے، اور اس کو ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ فائنلی آخر ہمیں مقامی حکومتیں کیوں چاہیے؟ اس لیے چاہیے کہ ہم جو سٹیزنز ہیں، ہمارے نمائندے، مجھے کوئی کام کرانا ہے یا آپ کو کوئی، ہم تو پروونشل کیپٹلز میں بیٹھے ہوئے ہوں گے لیکن ہر کوئی پروونشل کیپٹلز میں نہیں بیٹھا ہوتا، سو ان کا کام وہیں ہو جہاں پہ وہ رہتے ہیں۔ سو اس حساب سے آپ اس کو یہ کہیے، اور پھر پاورز میں بھی فرق ہے، جیسے میں نے کہا ڈائریکٹ الیکشن جو میئر کا ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ آپ اگر غور کیجئے تو دیکھیے کہ ہمارے تو جو پرائم منسٹر ہیں وہ بھی انڈائریکٹلی الیکٹڈ ہیں، ان اے وے ایم این ایز کے ووٹ سے بنتے ہیں، پریزیڈنٹ بھی انڈائریکٹلی الیکٹڈ ہیں، ہمارے چیف منسٹرز بھی انڈائریکٹلی، یعنی اسمبلی کے ووٹ سے آتے ہیں، ڈائریکٹ عوام کے ووٹ سے نہیں آتے۔ سو الیکشن جو میئر کا ہے اس کو ڈائریکٹ کرنا 2 صوبوں میں، اور آپ دیکھیے جب لاہور میں ہوگا، کراچی میں اگر یہ نظام ہوتا تو کراچی کا سب سے پاورفل میئر ہوتا، لیکن چونکہ ابھی صرف پنجاب میں ہوا ہے اور کے پی میں ہوا ہے، سو لاہور میں آپ امیجن کیجئے 60 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ڈائریکٹ اپنے میئر کو الیکٹ کریں گے۔ سو ان اے وے آپ دیکھیں گے کہ یہ جو پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، مطلب پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے بعد نیکسٹ موسٹ امپورٹنٹ پوسٹ ہوگی پاکستان میں، سو وہ جو پاور اس کے تھرو آئے گی، اس سے امید یا یہ کی جا سکتی ہے کہ پھر شاید ان کو اب یہ ایک نیا دور ہے جس میں میئر اتنا جو ہے اس کے پاس وہ ہوگا،
پاور ہوگی، کیا واقعی وہ با اختیار ہوگا، اس کے پاس تمام ویرودال ہوگا کہ جس سے وہ تبدیلی بپا کر سکے؟ تو گویا کہ پہلی بار ایک میئر کو جو براہ راست منتخب ہو رہا ہے اس کو یہ اختیار مل رہا ہے۔ دیکھیے، جو ایک اور بڑی چیز ہے جس کو ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے ان دو کم از کم لاز میں، وہ یہ ہے کہ اس پہ فائنینشیل ایک کمٹمنٹ ہے دونوں لاز کے اندر کہ آپ اتنے 30% جو آپ کا ہے پروونشل فنڈ وہ لوکل گورنمنٹس کے ذریعے ہوگا۔ اس سے پہلے کبھی یہ فائنینشیل کمٹمنٹ نہیں آتی تھی لوکل گورنمنٹ کے کسی بھی لا میں کہ وہ اس کے تھرو ہوگا۔ پھر ان کو کچھ پاورز بھی زیادہ دی گئی ہیں۔ جن مسائل کا میں ذکر کر رہی تھی ابھی بھی، یہ دیکھیے کہ ایک بہت بڑی کمزوری یہ ہے کہ جو سیکریٹری ہیں لوکل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کے، وہ میئر کو ڈسمس کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یعنی ان کو کچھ دیر کے لیے نہ وہ کر دیتے ہیں، پھر چیف منسٹر اس کے اوپر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی ایک ابھی بھی سکم ہے جس کو آپ کہہ دیجئے، لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر آپ ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہوں گے اور آپ عوام کے ووٹ سے آئیں گے تو پھر یوں شاید ڈسمس کرنا جو پنجاب نے پہلے کیا ہے لوکل گورنمنٹ کو، وہ شاید اتنا آسان نہیں ہوگا۔ سو یہ ان اے وے اٹس اے ویری گڈ سٹارٹنگ پوائنٹ اگر ہم نے صحیح معنوں میں اور آپ اتنا ریولیوشن اس کو کرنی گیم ہے۔ چینجر کہہ رہی ہیں، آپ انقلابی کہہ رہی ہیں، کے پی میں یہ چیز شروع ہو گئی، ایک الیکشن ہو گیا، پنجاب میں آگے ہوگا، تو یہ سارا فائدہ یہ جو ایک انقلابی اور یہ گیم چینجر اور یہ بہترین چیز ہو رہی ہے نچلی سطح تک اختیارات کی منتقلی، آپ اسی پاکستان کے اندر دوسرے بڑے صوبے میں الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ یہاں تو منتخب نمائندوں کو اور صوبائی اور جو نچلی سطح کی منتخب حکومتوں کے وجود کو ہی تہس نہس کرا جا رہا ہے، اس کا کچوبر نکال دیا ان کے اختیارات کا۔ یہ ایک بالکل الٹی گنگا ہے جو کہ سندھ میں بہہ رہی ہے، ایک عجیب سی صورتحال ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی، اور یہ تو بہت ہی کراچی کا تو مسئلہ یا سندھ کا مسئلہ تو گورننس کے معاملے میں بہت ہی عجیب ویسے بھی لگتا ہے کہ ایک اتنا بڑا شہر ہے اور اتنا بڑا صوبہ ہے اور اس کے پاس وسائل ہیں اور اس کی گورننس جو ہے اس کی مین ریزن یہ ہے اتنی اس کی اچھی نہ ہونے کی کہ آپ اگر امپاورڈ لوکل گورنمنٹس کر دیں تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ جو آپ کہہ رہے ہیں سندھ کی صورتحال، وہ بلوچستان کی بہت فرق نہیں ہے، ظاہر ہے وہ فرق صوبہ ہے، لیکن ان دونوں جگہ پہ ابھی جو آپ کو موومنٹ فارورڈ کے پی اور پنجاب میں نظر آتی ہے لوکل گورنمنٹ لاز میں، وہ یہاں نہیں آتی۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ چلیں، کوئی ایک ایسی چیز ہو گئی جس پہ عمران خان حکومت کو کچھ ریلیف مل سکتا ہے، کچھ وہ کہہ سکتی ہے کہ ہم نے ڈیلیور کیا، اور یقیناً یہ بہت ہی سبسٹینشیل معنی خیز ڈیولپمنٹ ہے۔ کے پی میں جو بلدیاتی نظام لایا گیا ہے نچلی سطح تک اختیارات کی منتقلی کا، گو کہ اس کا پہلا فائدہ جے یو آئی کو ہو گیا ہے، پہلا نقصان پی ٹی آئی کو ہوا ہے، لیکن بہرحال بڑی ابتدا ہے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ہم ذکر کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون اب دباؤ بڑھانا چاہتی ہے، حکومت کمزور نظر آتی ہے، مگر کیا واقعی اس دباؤ کے بڑھانے کی صورت میں کیا وہ اقتدار حاصل کرنا چاہتی ہے اور فوری اقتدار حاصل کرنا چاہتی ہے؟ یہ ذرا مشکل سوال ہے اور اس کا مشکل جواب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔